السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر بیان کرنے کی کوشش کروں گا اختصار کے ساتھ۔ آپ سبھی سے گزارش ہے جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں کہ میرا اسلامک چینل ہے یوٹیوب پر، محمد غوث رضا آفیشیل کے نام سے، یہ خالص اسلامک چینل ہے۔ تو یہ نیکی کے کام میں انشاءاللہ آپ بھی میرے معاون بنے، مددگار بنے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ تو دین اسلام کو پھیلانے میں، نیکی کے کام میں آپ میرے معاون بنے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو بھی اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور یہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک بھی کر دیں، اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ تو آئیے بیان شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ امام ابن کثیر بیان کرتے ہیں ابلیس 4 بار بلند آواز سے رویا۔ پہلی بار جب اللہ نے اسے لعین ٹھہرا کر اس پر لعنت کی، دوسری بار جب اسے زمین پر بھیجا گیا، تیسری بار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت، اور چوتھی بار جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی۔ حوالہ البدایہ والنہایہ۔ تو دیکھیے ابلیس 4 مرتبہ رویا، اور اس میں سے ایک مرتبہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت ابلیس خوب رویا، خوب چیخا چلا پکارا کیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر لوگوں کو روکنا، خوشی کا اظہار کرنے سے روکنا، میلاد منانے سے روکنا، اس کو بدعت کہنا، گمراہی کہنا، تو یہ کس کا طریقہ ہے؟ یہ شیطان کا طریقہ ہے۔ غم کا اظہار کرنا، یہ شیطان کا طریقہ ہے، یہ مومن کا طریقہ نہیں ہے۔ مومن تو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اور آپ کا ذکر کرنے کو اپنے لیے سعادت سمجھتا ہے، خوش نصیبی سمجھتا ہے۔ تو آئیے آگے بڑھتے ہیں کہ کیا میلاد منانا قرآن سے ثابت ہے؟ بارہا ہمارے سے یہ سوال کیا جاتا ہے، اور اس کے جوابات بھی دیے گئے ہیں، مگر پھر بھی لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور بار بار بولے بالے مسلمانوں کو بدعت کا طعنہ دیتے ہیں، بدعتی کہتے ہیں، گمراہ کہتے ہیں کہ میلاد منانے کا ثبوت نہیں ہے۔ تو آئیے ہم اس کی دلیل دیتے ہیں قرآن سے۔ اللہ اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ بِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 57 ہے، جس میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملنے پر مسلمانوں کو چاہیے کہ خوشی کا اظہار کرے۔ تو دیکھیے آپ، سب سے بڑا فضل ہمارے لیے کیا ہے؟ سب سے بڑی رحمت کیا ہے؟ بلا شک و شبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ اب دیکھیے آگے دوسری آیت میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ دوسرے مقام پر فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اس سے پہلی آیت میں نے جو پڑھی اس میں اللہ نے حکم دیا کہ اللہ کا فضل ملنے پر، اس کی رحمت ملنے پر مسلمانوں کو چاہیے کہ خوشی کا اظہار کرے، اور دوسرے مقام پر اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ اے نبی ہم نے آپ کو تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو قرآن سے یہ ثابت ہے۔ تو اللہ کا رحمت ملنے پر ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اللہ کا فضل ملنے پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔
اگر یہ عمل شریعت کے دائرے میں رہ کر کیا جائے تو بلا شک و شبہ یہ جائز بھی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ثواب بھی عطا کرتا ہے۔ اور اس میں علماء اکرام کے اقوال بھی ہے، محدثین کے اقوال بھی ہے کہ میلاد اگر شریعت کے دائرے میں رہ کر کیا جائے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس سے راضی بھی ہوتا ہے، خوش بھی ہوتا ہے اور اس پر اجر عظیم بھی عطا کرتا ہے۔ اب بڑھتے ہیں آگے۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا میلاد منایا؟ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا پیر شریف کے روزے کے بارے میں کہ آپ پیر شریف کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس روز یعنی پیر کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا، یعنی میری ولادت ہوئی اور اسی روز مجھ پر قرآن نازل کیا گیا، سب سے پہلی وحی اسی روز مجھ پر نازل ہوئی، تو اس کے شکرانے میں روزہ رکھتا ہوں۔ جب دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ولادت خود منا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ شکر ادا کر کے بتا رہے ہیں کہ ولادت کے وقت شکر ادا کرنا، اللہ کا شکر ادا کرنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ تو ہم میلاد کے موقع پر کیا کرتے ہیں؟ میلاد کا اصل مقصد کیا ہے؟ اور جو میلاد کے وقت خرافات کرتے ہیں ان سے اہل سنت والجماعت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو ڈی جے بجاتے ہیں، جو لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، شور شرابہ کرتے ہیں، بائک اسٹنٹ کرتے ہیں اور روڈ بلاک کر دیتے ہیں، تو اہل سنت والجماعت سے ایسے لوگوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارے علماء اہل سنت جو ہم کو تعلیمات دیے ہم اس کی روشنی میں بات کریں گے۔ اگر شریعت کے دائرے میں رہ کر میلاد منایا جائے تو بالکل جائز ہے۔ آئیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو میلاد منایا، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ میلاد میں ہم قرآن خوانی کرتے ہیں، نعت پاک پڑھتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت بیان کرتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ نیک کام ہی تو کرتے ہیں، جائز کام ہی تو کرتے ہیں۔ تو آپ بتائیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا، قرآن پڑھنا یا نعت پڑھنا، اصحاب کا ذکر کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر کرنا، کیا یہ بدعت ہو سکتا ہے؟ یہ گمراہی ہو سکتا ہے؟ بلا شک و شبہ یہ اہل سنت والجماعت پر بہتان عظیم ہے، تہمت ہے یہ۔ اور جو ایسا کہہ رہے ہیں میلاد کو لے کر، بروز قیامت ان کو اس بات کا جواب دینا پڑے گا اللہ کے حضور۔ تو آئیے آگے بڑھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جلوس نکالنا کیسا، میلاد کے موقع پر جھنڈے لگانا کیسا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت قریب آیا تو جبریل علیہ السلام جنت سے 3 جھنڈے لے کر آئے، 70,000 فرشتوں کی جھرمٹ میں، 70,000 فرشتوں کا لشکر لے کر 3 جھنڈے جنت سے لے کر آیا۔ ایک جھنڈا مشرق میں گاڑا، دوسرا مغرب میں اور ایک خانہ کعبہ کی چھت پر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیے فرشتے کیا کام کرتے ہیں، فرشتوں کا کام کیا ہے؟ فرشتے وہی کام کرتے ہیں جس بات کا ان کو حکم ہوتا ہے، اس سے ہٹ کر کچھ کام نہیں کرتے۔ یعنی جبریل علیہ السلام کا عمل بتا رہا ہے کہ یہ اللہ کے حکم سے ہوا، جنت سے 3 جھنڈے لے کر آنا، 70,000 فرشتوں کی جھرمٹ میں آنا، ایک مشرق میں جھنڈا گاڑنا، ایک مغرب میں گاڑنا، ایک خانہ کعبہ کی چھت پر، تو یہ اللہ کے حکم سے ہے سب۔ تو یہ جھنڈا لگانا میلاد میں، میلاد کے موقع پر، یہ جبریل علیہ السلام کی سنت ہے۔ اب آئیے جلوس کی طرف۔ حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے تو قریب مدینہ کے بریدہ اسلمی دارائے اسلام میں داخل ہوئے، 70,000 لوگوں کے ساتھ، اپنے اشخاص کے ساتھ، 70 لوگوں کے ساتھ، 70 لوگوں کے ساتھ بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دامن اسلام سے وابستہ ہوئے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے ادباً یہ گزارش کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مدینے میں آپ کا داخلہ جھنڈے کے ساتھ ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی اس بات کی، تو آپ نے اپنا امامہ اتارا اور اس کو نیزے پر باندھ لیا اور علم بردار بن کر آپ آگے آگے چلنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری کے ساتھ پیچھے پیچھے اس طریقے سے جلوس کی شکل میں مدینے میں آپ کا داخلہ ہوا۔ تو دیکھیے جلوس نکالنا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، صحابہ نے بھی اس طریقے سے جلوس نکالا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر۔ اور یہ نعرہ رسالت لگانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے
تو عورتیں اور نوجوان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے اپنے مکانوں کی چھتوں پر چڑھ گئی، اور چھوٹے بچے گلیوں میں پھرتے تھے نعرہ لگاتے ہوئے، جس کو ہم آج نعرہ رسالت کہتے ہیں، یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ، یہ نعرہ لگاتے تھے انصار بچے اس وقت کے صحابہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر یہ نعرے لگانا، جلوس نکالنا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تو آئیے صحابہ نے بھی کیا میلاد منایا اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر صحابہ اکرام کے حلقے سے ہوا، تو صحابہ وہاں پر کچھ باتیں کر رہے تھے جمع ہو کر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حلقے کے پاس سے گزرتے ہوئے ان سے ارشاد فرمایا، تم یہاں پر کیوں بیٹھے ہو؟ تو صحابہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہاں پر اس لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو آپ کے ذریعے ہمیں ہدایت دی، اسلام کی دولت دی، اور ہمیں کفر و شرک سے نکال کر ہدایت کا راستہ بتایا، اور آپ کو بھیج کر جو ہم پر احسان عظیم کیا، تو ہم اس کا شکر ادا کرنے کے لیے یہاں پر بیٹھے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے قسم لی، تم اس پر قسم کھا سکتے ہو، کیا تم اسی لیے بیٹھے تھے؟ تو صحابہ نے قسم کھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اسی لیے بیٹھے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابھی میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے تھے، اور انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے اس عمل کی بنا پر آسمان دنیا پر فرشتوں میں تم پر فخر فرماتا ہے، سبحان اللہ۔ اب دیکھیے، تو صحابہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو صحابہ تو یہ عمل روزانہ کرتے تھے، ہم سال میں ایک مرتبہ کرتے ہیں، چاہیے تو کہ ہم روزانہ کریں۔ اب دیکھیے میلاد منانے سے فائدے کیا ہوتے ہیں، جو اسلام سے دور ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے دور ہے، اب سال میں ایک دن مقرر کر کے 12 ربیع الاول کے روز مسلمانوں کو جمع کر کے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، حمد و ثنا کی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور نعت پاک پڑھا جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی جاتی ہے، اسلام کے قریب لایا جاتا ہے، لوگوں کو سنتوں کے قریب لایا جاتا ہے، نماز کی تلقین کی جاتی ہے، لوگوں کو نماز کی دعوت دی جاتی ہے، جو لوگ دور ہیں اسلام سے تو ان کو سمجھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دل میں ڈالی جاتی ہے۔ تو بولیے یہ کام کیسے بدعت ہو سکتا ہے؟ کسی اچھے کام میں خرافات شامل ہو جانے کی وجہ سے اس اچھے کام کو بند نہیں کیا جاتا۔ جو معترضین ہیں، جو اعتراض کرتے ہیں کہ میلاد میں یہ خرافات ہوتے ہیں، ڈی جے بجایا جاتا ہے، لوگوں کو تکلیف دی جاتی ہے، بائک اسٹینڈ ہوتا ہے، سیلنسرہ نکال کے شور شرابیہ کیا جاتا ہے، تو دیکھیے کسی اچھے کام میں خرافات شامل ہونے کی وجہ سے اس اچھے کام کو بند نہیں کیا جائے گا۔ خرافات کہاں پر نہیں ہے؟ اب شادی کا ہی معاملہ لے لیجیے، ایسی کون سی شادی ہے جہاں پر گانا باجا نہیں ہوتا؟ اب کوئی یہ تو نہیں کہتا کہ بھائی وہاں پر ناچ گانا ہو رہا ہے، لوگ شادی میں ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں، میوزک بج رہا ہے کہ شادی نہ کی جائے، اب شادی کو بند کر دیا جائے، یہ کوئی نہیں کہتا۔ تو اس برے کام کو برا کہا جائے گا، اس کی مذمت کی جائے گی، اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی، اس کو روکنے کی کوشش کی جائے گی، اس کی وجہ سے اچھے کام کو نہیں روکا جائے گا، نہیں بند کیا جائے گا۔ جیسے کہ مسجد میں بھی ہم جاتے ہیں، مسجد میں دیکھیے کیسا شور شرابہ ہوتا ہے، لاکھ سمجھانے کے باوجود بھی چھوٹے بچوں کو لوگ لے کر آتے ہیں، شور شرابہ آتا ہے، بچے دوڑتے ہیں، اور بعض بڑے لوگ بھی دیکھنے میں آتے ہیں کہ مسجد میں بلند آوازوں سے باتیں کرتے ہیں، دنیاوی باتیں کرتے ہیں، شور شرابہ کرتے ہیں، یہاں تک بھی بدنصیبی ہے، اب کیا رونا کہ ایسے بھی مناظر دیکھنے میں آتے ہیں کہ بعض اوقات مسجد میں بھی لوگ لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے کیا ہم مسجد جانا چھوڑ دیں؟ تو یہ تو نہیں ہوگا نا۔ تو اس برے کام کی مذمت کی جائے گی، مسجد کو جانا بند نہیں کیا جائے گا۔ اب حج پر بھی لوگ جاتے ہیں، تو وہاں پر بھی جا کر لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، تو اس کی بنا پر تو یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ حج کو نہ جایا جائے۔ تو ایسی بہت سی مثالیں ہیں۔ تو کسی اچھے کام میں خرافات شامل ہونے کی وجہ سے اچھے کام کو بند نہیں کیا جائے گا، اس برے کام کی مذمت کی جائے گی، اس کو دور کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اور جو ایسا کرتے ہیں میلاد کے موقع پر، وہ اہل سنت والجماعت سے ان کا کوئی تعلق نہیں، وہ نفس کی پیروی کر رہے ہیں۔ بارہا سمجھانے کے باوجود، علماء اہل سنت سمجھانے کے باوجود بھی وہ باز نہیں آ رہے، تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات سے خوشی ہو
یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے غمزدہ ہوں، ان کو کوئی اثر نہیں پڑتا اس بات کا۔ جو مومن ہے، مسلمان ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار ہے، آپ سے محبت کرتا ہے، تو وہ کبھی بھی ایسی حرکت نہیں کرے گا۔ بارہا سمجھانے کے باوجود بھی ہر سال یہی نظارے دیکھنے میں آتے ہیں، تو ہم خود اس کی مذمت کرتے ہیں جو اس میں خرافات ہوتے ہیں، مگر میلاد کو مستحب جانتے ہیں، فرض یا واجب نہیں جانتے۔ کرے تو ثواب ہے، نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں۔ مگر اس کی جو بدعت کہے گا، جو معاذ اللہ، بعض لوگ تو ایسے آگے بڑھ گئے، حد سے تجاوز کر گئے تو آج تو اس کو شرک بھی کہنے لگ رہے لوگ، بعض لوگ معاذ اللہ استغفر اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر کرنا بھی شرک ہو سکتا ہے۔ شرک یعنی کہ اسلام سے ہی خارج بندہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ کیسے کیسے لوگ آ گئے ممبروں پر، ٹوپی پہن کر، داڑھی رکھ کر، ماتھے پر سجدے کا نشان لگا کر، نمازوں کی کثرت کر کے کیسے کیسے لوگ آ گئے جو قرآن کے بھی معنی تبدیل کر رہے ہیں، اپنی منمانی کر رہے ہیں قرآن پاک میں بھی، اور قرآن کو بھی آدھا پڑھ رہے ہیں، آدھا چھپا رہے ہیں، حدیث بھی جب پڑھ رہے ہیں تو آدھی پڑھ رہے ہیں، آدھی چھپا رہے ہیں۔ تو یہ کیسے لوگ ہیں؟ یہ منافق قسم کے لوگ ہیں، تو ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اہل سنت والجماعت کے علماء سے وابستہ ہو جائیے مضبوطی کے ساتھ، اور گمراہ فرقوں سے بچتے رہیے۔ ان کی تقریر سنیے نا، ان سے کبھی کلام اللہ سنیے، کیوں بولے تو کلام اللہ متن تو وہ لوگ پڑھیں گے جو قرآن کی آیت ہے عربی میں، مگر جب ترجمہ پڑھیں گے تو وہاں پر ڈنڈی ماریں گے اور اپنا معنی وہاں پر گھسڑنے کی کوشش کریں گے، تو عام انسان ان کی سازشوں کو نہیں سمجھ سکتا۔ اور ہمارے علماء نے بھی سختی سے منع فرمایا کہ ان کی تقریر نہ ان سے قرآن سنا جائے، نہ ان سے حدیث سنا جائے، ان کی تقریر سننا سخت حرام ہے۔ تو آپ بچے رہیے اور علماء اہل سنت سے مضبوطی کے ساتھ وابستہ رہیے۔ تو میرا یہ میسیج ہے کہ اب میلاد منائیے، خوشی کے ساتھ منائیے، شرعی حدود کے دائرے میں رہ کر منائیے، اور یہ خرافات سے بالکل اجتناب کریں۔ اور ان ماں باپ سے بھی میری گزارش ہے جو بچوں کو جلوس میں بھیجتے ہیں، جانے کی اجازت دیتے ہیں، تو ان کو بھی گھر میں علم دین سکھائیں، اور میلاد منانے کا کیا طریقہ ہے یہ بھی بتائیں، اور جلوس میں جا کر کن چیزوں سے بچنا ہے، کیسے جلوس میں شرکت کرنا ہے، کیسے جلوس میں شرکت نہیں کرنا، یہ ماں باپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے۔ ماں باپ اس کا خیال رکھیں۔ جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس پر غور و فکر کریں، اور اس میسیج کو عام کریں، لوگوں میں عام کریں، پھیلائیں۔ اور ہر سال یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بارہا سمجھانے کے باوجود بھی کچھ شر پسند لوگ باز نہیں آ رہے، ہر سال یہ ہوتا جا رہا ہے۔ میلاد کے موقع پر ڈی جے بجایا جا رہا ہے، ناچ گانا کیا جا رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرہ رسالت کے ساتھ معاذ اللہ استغفر اللہ۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے جو بھیجا ہے، ایک میری آمد کا ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی وجہ یہ بھی بتائی کہ آلات موسیقی کو ختم کرنے کے لیے مجھے دنیا میں بھیجا گیا، میوزک کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گزر رہے تھے، تو ایک بانسری بجانے والا بانسری بجا رہا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک انگلیاں اپنے کان میں ڈال لی، اور جب وہ دور چلا گیا تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے میں پوچھا کہ کیا وہ چلا گیا؟ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ کو اشارے میں جواب دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کان سے انگلیاں نکالی۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا برا جانتے تھے اس کو، میوزک کو، کتنی اس سے نفرت کرتے تھے، کتنا اجتناب کرتے تھے۔ تو یہ شیطانی آلات ہے یہ، تو اللہ اس کے رسول کو ناراض کرنے والے کام ہیں یہ۔ میرے مسلمان بھائیوں، آپ ہوش کے ناخن لیں اور اسے اجتناب کریں، اور جتنے بھی آپ نے میلاد کے موقع پر ایسے کام کیے، سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں اسے توبہ کریں، اور آئندہ نہ کرنے کا عزم مصمم کرے، پکا ارادہ کرے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے کہ یا اللہ تبارک تعالیٰ، جانے انجانے میں ہم سے جو ایسے خرافات ہو گئے، ہم اس سے سچے دل سے توبہ کرتے تیری بارگاہ میں، یا اللہ تبارک تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، ہماری اس توبہ کو قبول فرما، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے تو خیر انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی توبہ کو قبول فرمائے گا، مگر شرط یہ ہے کہ آئندہ آپ ایسی حرکتیں نہ کریں۔ تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ میرے اس میسیج کو آگے بڑھائیے، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔